إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين آمین یا رب العالمین. تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی لائق اور زیبا ہے اس رب ذوالجلال کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، جو اپنی ذات اور صفات کے اندر لا شریک، بے مثال اور بے نظیر ہے. جس رب ذوالجلال نے پوری کائنات کو بنایا، کائنات کے اندر زمین و آسمان کو بنایا، وہ رب العالمین جس نے سورج، چاند اور ستاروں کو بنایا، اور وہ رب ذوالجلال جس نے زمین و آسمان کے اندر بنی نوع انسان کو اشرف المخلوقات میں سے بنایا، وہ رب ذوالجلال جس نے انسان کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، اور وہ رب ذوالجلال جس نے کائنات کے اندر بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے کتابیں نازل فرمائی. ہر طرح کا حمد، ہر طرح کی ثنا، ہر طرح کی تسبیح، ہر طرح کی تمجید، ہر طرح کی تقدیس
اسی رب ذوالجلال کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال کی حمد و ثنا کے بعد لا انتہا درود و سلام نازل ہوں کائنات کے آخری امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو رب ذوالجلال نے کائنات کے اندر جب لوگوں کے دلوں کو دیکھا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دل کو سب سے افضل پایا، ان کو اپنے لیے خاص کیا اور اس نبوت اور رسالت کے لیے خاص کیا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو رب ذوالجلال نے ایک ایسے گھرانے میں پیدا کیا جو گھرانہ دنیاوی اعتبار سے کمزور گھرانہ تھا، لیکن شان و شوکت اور عزت کی وجہ سے سب سے بہترین گھرانہ تھا، جس کو کائنات کے رب نے یتیم جو ہے پیدا کیا، ان کے والد کا سایہ شفقت پہلے ہی چھین لیا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے 40 سال تک دنیا کے اندر عرب کے معاشرے کے اندر زندگی گزاری، امانت داری کی حیثیت سے، سچائی کی حیثیت سے، معاملہ فہم ہونے کی حیثیت سے، معاشرتی اعتبار سے، انفرادی اعتبار سے اور اجتماعی اعتبار سے جن کو لوگوں نے ہر طرح سے اچھا پایا، اور لوگ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر 40 سال پہلے بغیر کسی اختلاف، بغیر کسی فساد کے متفقہ طور پر صادق اور امین کا لقب دیا کرتے تھے۔ کائنات کے عظیم پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی شان و شوکت یہ تھی، جس کی قدر و منزلت یہ تھی کہ لوگوں کے اندر پیغمبر بنانے سے پہلے تمام لوگ یہ اتفاق رکھتے تھے کہ یہ اچھا آدمی ہے، اس کے خصائل بہترین ہے، اس کا کردار اچھا ہے، اخلاقی اعتبار سے یہ اچھا ہے، ہر اعتبار سے یہ اچھا ہے۔ کائنات کے رب نے اچھا کیوں نہ ہوتے، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے لوگوں کے دلوں کو جب دیکھا تو مجھے جو ہے سب سے بہترین پایا، لوگوں کے اندر مجھے جو ہے سب سے بہترین پایا اور مجھے نبوت اور رسالت کے لیے جو ہے منتخب فرمایا۔ تو لازمی ہے کہ جس شخصیت کے لیے اس قدر یہ عظیم جو مرتبہ ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صفات کے اعتبار سے بھی مکمل ہو، وہ اس بوجھ کے اٹھانے کا متحمل ہو، اور یہ سب چیزیں کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ کے اندر موجود تھی۔ کائنات کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں پیغمبر بنایا، امام بنا کر بھیجا، رسول بنا کر مبعوث فرمایا، اور دنیا کے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ آپ اس رسول کو تسلیم کرو، اس کی اطاعت کرو، اس پر ایمان لے آؤ، یہ اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ جب یہ حق بات آئی، جب نبوت کا یہ سلسلہ شروع ہوا
جب اللہ تعالیٰ کی وحی کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس حق کے دشمن گھر سے بھی کھڑے ہوئے اور باہر بھی کھڑے ہوئے۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر علم جو ہے، حقیقی معنوں میں اگر علم ہے، وہ علم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمایا۔ اس کی قدر و منزلت بھی ہے، اس کی فضیلت بھی ہے، اس کا درجہ بھی ہے، اور یہ دنیا کے اندر بھی انسان کے لیے بہتر ہے اور آخرت کے اندر بھی یہ بہتر ہے۔ ورنہ دنیا کے اندر جتنے یہ علوم اور فنون ہے، یہ انسانی ضرورت کے لیے، کہ انسان جس معاشرے اور جس دنیا کے اندر جیتا ہے اس میں یہ تمام چیزیں ضرورت پڑتی ہے، اس لیے یہ علوم اور فنون جو ہے یہ ضرورت کے تحت۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی وحی یہ انسان کے لیے ضرورت بھی تھی، یہ انسان کا حقیقی مقصد بھی تھا، اور یہ انسان کی دنیا کے لیے بھی بہتر تھا، اور یہ انسان کی آخرت کے لیے بھی بہتر ہے۔ کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ جو ہے وہ میرا زمانہ ہے۔ کائنات کے عظیم پیغمبر نے یہ اس وقت فرمایا جب سائنس ٹیکنالوجی دنیا کے اندر نہیں تھی، جب یہ علوم اور فنون جو ہے دنیا کے اندر موجود نہیں تھے، یہ تمام جو ہے یہ وسائل اس قدر جو ہے مہیا نہیں تھے، لیکن کائنات کے عظیم پیغمبر نے فرمایا بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ اور وہ کیوں ایسا زمانہ ہے؟ یہ بہترین زمانہ کیوں ہے؟ اس لیے ان علوم اور فنون کا جو منبع ہے، جو اصل ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی وحی قرآن کی شکل میں ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی شکل میں ہے۔ اور یقینی طور پر یہ تمام چیزیں جو ہے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہم عقل کے اعتبار سے بھی انسان یہ سوچتا ہے کہ یقینی طور پر بہترین زمانہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ اور اس کے بعد کائنات کے عظیم پیغمبر نے فرمایا، ثم الذین یلونہم، اس کے بعد میرے ان ساتھیوں کا زمانہ ہے جن کو کائنات کے رب نے جب دنیا کے دلوں کو دیکھا، مجھے سب سے بہتر پایا، اور اس کے بعد جب کائنات کے رب نے میری اس رسالت کے لیے دنیا کے لوگوں کو دیکھا، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کو بہتر پایا اور ان کو اس وحی الہی کا مخاطب بنایا، میرے امتی میں سے بنایا، ان کو سابقون الاولون میں سے بنایا۔ یہ وہ پہلا گروہ ہے جو میری اس وحی الہی کا مخاطب ہے، میرا یہ پہلی وہ جماعت ہے جو اقرا بسم ربک الذی خلق کی جو ہے مخاطب ہے، میرا یہ پہلا گروہ، میری یہ پہلی جماعت جنہوں نے کائنات کے رب کو تسلیم کیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ آغاز میں ہی یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کے اولین مخاطب میں سے، ان کو کائنات کے رب نے دنیا کے اندر سب سے افضل ترین جماعت انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے بعد قرار دیا۔ اور کائنات کے رب نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ وہ لوگ جنہوں نے سب سے پہلے جو ہے ایمان لایا، چاہے وہ مہاجرین میں سے تھے یا انصار میں سے تھے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اس عظمت والی جماعت کو ہم دیکھتے ہیں، بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں ان کی تاریخ یا دنیا کی تاریخ پڑھتے ہیں، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کے لیے کائنات کے رب نے جنت کی ضمانت دی ہے، اور جن کے لیے کہا ہے کہ ان کی زندگیاں تمہارے لیے نمونہ ہے، اور جن کی فضیلت اور جن کی قدر و منزلت جو ہے قرآن کریم کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر بھی بیان فرمائی، بہت سارے لوگ آج بھی ان صحابہ کی زندگیوں سے کوسوں دور ہیں، اور وہ جانتے ہی نہیں یہ صحابہ کا زمانہ جو ہے یہ بہترین زمانہ کس اعتبار سے ہے، اور کیوں یہ صحابہ کا زمانہ جو ہے بہترین زمانہ ہے۔ آج بھی اگر مسلمانوں سے پوچھا جائے یا لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں سے پوچھا جائے تو یقینی طور پر شاید کہ ان کی تاریخ ان کو معلوم، اولیاء اعظام کی تاریخ، مولویوں کی تاریخ، عالموں کی تاریخ، اس کو تو ہم پڑھتے ہیں،
لیکن صحابہ جو عظمت والی جماعت، جس کے لیے کائنات کے رب نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے، ان صحابہ کی تاریخ آج ہم پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پڑھنا تو دور کی بات، آج ملت اسلامیہ کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر جرح کرتے ہیں اور یہ جرأت کرتے ہیں کہ وہ صحابہ کے تعلق سے جو ہے ان کی تنقید کرے یا ان کی زندگیوں کے تعلق سے جو ہے ان کو طعن و تشنیع کا شکار بنائے، حالانکہ کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی، خبردار لوگو میرے یہ ساتھی جو ہے، میرے یہ صحابہ جو ہے جو اسلام کے اولین مخاطب ہیں، جنہوں نے تم تک یہ اسلام جو ہے من و ان پہنچایا ہے، جنہوں نے قرآن کریم کی حفاظت کی ہے، جنہوں نے ایمان کو محفوظ کیا ہے، جنہوں نے قرآن اور حدیث کی حفاظت کے لیے رات اور دن کو ایک کیا ہے، اور تم تک یہ قرآن اور حدیث اسی طرح سے پہنچایا ہے جس طرح سے یہ کائنات کے رب نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تھا، رات اور دن کو ایک کر کے، گھر بار کو چھوڑ کر کے، اہل و عیال کو ترک کر کے، اپنے چین اور سکون کو قربان کر کے، اپنی دنیا کو خیرآباد کہہ کر صرف اس اسلام کو بچانے کے لیے، اس قرآن اور حدیث کی حفاظت کے لیے انہوں نے زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے اس پر صرف کیا ہے۔ آج ہم ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کردار کے تعلق سے دیکھتے ہیں، ان کے اخلاق کے تعلق سے دیکھتے ہیں، رب کعبہ کی قسم قیامت تک آنے والے لوگ جو ہے وہ محتاج ہوں گے ان کے کردار کے، وہ محتاج ہوں گے ان کے اخلاق کے، وہ محتاج ہوں گے ان کی جو زندگی جو بہترین جو نمونہ ہے اس نمونے کے محتاج پوری دنیا کے انسان ہوں گے، چاہے جدید دور آ جائے، چاہے سائنس اور ٹیکنالوجی ترقی کر جائے، چاہے انسان جو ہے چاند پر چلا جائے، لیکن یہ صحابہ کی وہ عظمت والی جماعت ہے، اس جماعت کے تعلق سے ہمیشہ انسانیت جو ہے وہ محتاج رہے گی، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بنانے کے لیے، اپنے اہل و عیال کو محفوظ کرنے کے لیے، اپنے معاشرے کو اصلاح کرنے کے لیے، اپنے دنیا کے اندر جو ہے اپنے جو معیشت یا معاشرت جو ہے وہ سیدھا کرنے کے لیے، اپنی زندگی کو بنانے کے لیے آج بھی انسان محتاج ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، اور قیامت کی صبح تک جو بھی انسان پیدا ہوگا، جو بھی بچہ پیدا ہوگا، جو بھی لوگ آئیں گے، وہ لوگ جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اس عظمت کے محتاج ہوں گے۔ کائنات کے رب نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا پہلے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، یہ صحابہ جو عظمت والی جماعت تھی ان کے دو گروہ تھے، ایک مہاجر اور دوسرا انصار۔ مہاجر وہ لوگ تھے جنہوں نے مکہ کے اندر اپنی پوری پراپرٹی رکھ کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کی نشر و اشاعت کے لیے، اس حدیث کی حفاظت کے لیے، اس قرآن کی حفاظت کے لیے، اس اللہ تعالیٰ کی وحی کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ مکہ کے اندر چھوڑا اور مدینہ کے اندر چلے آئے، یا حبشہ کے اندر چلے گئے، یا مختلف علاقوں کے اندر جو ہے یہ اس دین کی حفاظت کرنے کے لیے، اس کا تحفظ برقرار رکھنے کے لیے، یا اس کو تقویت پہنچانے کے لیے، یا اس کی نشر و اشاعت کے لیے، جنہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ دیا، اپنے ممالک کو چھوڑ دیا، اپنی جگہوں کو، اپنی زمینوں کو چھوڑ دیا، اپنے خواہشات کو قربان کر کے جو ہے صرف جناب محمد رسول کے اس دین کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو جو ہے ہجرت کے راستے پر لگا دیا، اپنے آپ کو جو ہے گھر بار سے دور کر دیا، اپنے اہل و عیال سے دور کر دیا۔ یہ وہ صحابہ تھے جن کو مہاجرین کہا جاتا ہے، جن کو مہاجر کہا جاتا ہے، اور دوسرا گروہ وہ تھا جو انصار صحابہ تھے، جو مددگار تھے، جنہوں نے دینی اعتبار سے بھی مدد کی اور دنیاوی اعتبار سے بھی مدد کی، جنہوں نے کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین جو اس کی حفاظت کرنے والے تھے، جنہوں نے مکہ کے اندر سب چیزیں چھوڑ دی تھی، جو مدینہ کے اندر صرف اس دین کے تحفظ کے لیے آئے تھے، انہوں نے ان کی اس طرح سے مدد کی کہ وہاں معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ مکہ کا ہے اور وہ مدینہ کا ہے، وہاں یہ معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ مختلف خاندانوں سے ہے، وہاں یہ معلوم ہی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ اگر آج بھی مورخین لکھتے ہیں، اس پر قلم اٹھاتے ہیں، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ
کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو مختلف خاندانوں سے تھے، مختلف نسلوں سے تھے، مختلف رنگوں کے اندر تھے، مختلف جگہوں سے تھے، لیکن مدینہ کے اندر جن انصاریوں نے ان کی مدد کی، جن صحابہ کرام نے ان کو اپنے یہاں بٹھایا، جن صحابہ کرام نے ان کو ہر طرح سے جو ہے وہ پناہ دی، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ یہ دو گروہ گنے نہیں جاتے ہیں، یہ دو طبقے گنے نہیں جاتے ہیں، یہ دو خاندان گنے نہیں جاتے ہیں، یہ دو آدمی جو ہے مختلف جو ہے وہ گنے نہیں جاتے ہیں، بلکہ اگر بحیثیت مسلمان، بحیثیت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے یہ ایک پلیٹ فارم پر نظر آتے ہیں، یہ متحد اور یہ متفق نظر آتے ہیں، یہ ایک اجتماع ان کا نظر آتا ہے۔ اگر ایک انصاری صحابی جو ہے وہ دین اسلام کی اس نشر و اشاعت کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے کوئی عمل کرتا ہے، وہیں پہ مہاجر صحابی جو ہے وہ اس سے پیچھے رہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا، تاریخ اٹھاؤ، احادیث کی کتاب کو اٹھاؤ، جب مہاجرین کی جماعت آئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انصاری لوگ جو ہے اللہ رب ذوالجلال نے ان کو مال و دولت سے نوازا ہے، یہ دین کی مدد کرتے ہیں، یہ خیرات کرتے ہیں، یہ صدقہ کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اس لیے یہ تو نیکی کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے ہم سے بڑھ جاتے ہیں۔ ہم راتوں کو تہجد تو پڑھتے ہیں، ہم نفل نمازوں کا اہتمام تو کرتے ہیں، ہم ہر وہ عمل کرتے ہیں جو دین اسلام کا ہے، ہم اس دین اسلام کے ایک ایک عمل کو حفاظت کرنے کے لیے رات دن ایک تو کرتے ہیں، لیکن کائنات کے رب نے ہم لوگوں کو تو یہاں مال سے نہیں نوازا، ہم نے تو مکہ کے اندر اس کو چھوڑ دیا ہے اس دین اسلام کی حفاظت کے لیے، لیکن جب یہ خیرات اور صدقہ کرتے ہیں ہمیں تو یہ یقین ہے کہ ان کا اجر و ثواب جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، اور ہمارے پاس اتنا اجر و ثواب نہیں ہوتا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس مال و دولت نہیں ہے۔ کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ یہ مخلص صحابہ کرام تھے، یہ وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے حقیقی معنوں میں زبان سے اگر لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، دل سے اس کا اقرار کیا تھا، اور ان کے اعضاء و جوارح جو ہے یہ گواہی دے رہے تھے کہ ہم مومن ہیں اور ہم اسلام کے اولین مخاطب ہیں، اور ہم اس دین کے تحفظ کرنے والے ہیں، ہم اسلام کے محافظ ہیں، ہم دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نشر و اشاعت کے لیے جو ہے رات دن جو ہے کوشش کرنے والے ہیں۔ ان کا کردار، ان کا اخلاق، ان کی زندگی کا حصہ، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا چلنا پھرنا، ان کا لوگوں کے ساتھ کلام کرنا، ان کا معاشرے کے اندر جو ہے زندہ رہنا، ان کا معاشرتی زندگی کے اندر معاشرے کو تعمیر کرنا، ان کو اصلاحی معاشرہ کے اندر جو ہے تعمیر کرنا، یقینی طور پر جب آج بھی ان کی زندگیوں کو انسان پڑھتا ہے اور دور دور تک اس جدید دور کے اندر جو ہے انسانیت اس طرح سے نظر نہیں آتی، اور تاریخ جو ہے وہ اس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ صحابہ کرام کی جو زندگیاں، جو اخلاق، جو کردار ان کا تھا، اور وہ کردار جو ہے آج کوئی پیش کرے اس جدید دور کے اندر۔ میں آپ کو بتلا رہا تھا، مہاجرین جنہوں نے گھر بار چھوڑ دیا، اہل و عیال چھوڑ دیا اس دین نبی کی حفاظت کے لیے، اس قرآن کے حفاظت کے لیے، اس حدیث رسول کی حفاظت کے لیے، آج ملت اسلامیہ کے جوانوں اور بزرگوں ہم سوچتے ہیں کہ یہ دین اسلام جو ہے یہ صرف ہمارا جو ہے یہ معمولی سا اس اسلام کے ساتھ لگاؤ سے جو ہے یہ محفوظ ہے، ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہم لوگ جو ہے مسجد کی طرف رخ کرتے ہیں اس سے یہ دین اسلام محفوظ ہے، ہم سوچتے ہیں ہم جو آج جو ہے یہ معمولی سا جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اس ہماری تلاوت کی وجہ سے جو ہے یہ محفوظ ہے، نہیں، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت والی اس جماعت کی قربانی کا نتیجہ ہے، جنہوں نے رات دن کو قربان کیا، اپنے خواہشات کو قربان کیا، اپنے اہل و عیال کو جو ہے چھوڑ دیا، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، اور دنیا کے اندر اس قدر عظمت والے بن گئے کہ کائنات کے رب نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور دنیا کے اندر بھی رہتی دنیا تک جو لوگ آئیں گے تاریخ انسانیت کی لکھیں گے، لیکن ان صحابہ کو بھلا نہیں پائیں گے، ان کے کردار کو بھلا نہیں پائیں گے، ان کے اخلاق کو بھلا نہیں پائیں گے، بلکہ محتاج رہیں گے کہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسا معاشرہ بن جائے۔ اور آج جب ہم دیکھتے ہیں انسانیت مختلف جو ہے چیلنجوں سے دوچار ہے، انسانیت جو ہے اخلاقی بحران کی شکار ہے، انسانیت جو ہے یہ دینی بحران کی شکار ہے، انسانیت جو ہے جہالت سے دوچار ہے، انسانیت جو ہے شر اور فساد سے دوچار ہے، انسانیت اختلاف کی شکار ہے، اور جب اس کے اسباب کو تلاش کیا جاتا ہے تو سبب یہ ہے کہ ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو منہج تھا،
جو طریقہ کار تھا، جس طرح سے انہوں نے ایمان لایا تھا، جس طرح سے انہوں نے اللہ کو تسلیم کیا تھا، آج ہم اس طرح سے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کائنات کے رب نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا سب سے پہلے، خواہ وہ مہاجرین میں سے تھے یا خواہ وہ انصار میں سے تھے۔ مہاجرین وہ جنہوں نے گھر بار کو چھوڑا، اہل و عیال کو چھوڑا، اور انصار وہ جنہوں نے ان کو پناہ دی اپنے یہاں، اور ہر طرح کی زندگی گزارنے کے لیے جو ہے ساز و سامان جو ہے وہ مہیا فرمایا۔ ان دو طبقوں کے تعلق سے کائنات کے رب نے فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کے نقش و قدم کی اتباع کی، ان انصار کی، ان مہاجرین کی، ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش و قدم پر جو چلے، کائنات کے رب نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے اگر کوئی ایسا صحابی ہے جس نے جناب محمد رسول اللہ کو صرف ایک منٹ کے لیے یا ایک گھنٹے کے لیے، ایک گھڑی کے لیے، یعنی بہت ہی کم وقت جو ہے ایمان لایا، اور ایمان لانے کے بعد جو ہے وہ اس دنیا سے گزر گیا، یہ آیت مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے اس کو بخش دیا ہے اور وہ جنتی آدمی۔ یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد جو ہے نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا، ایمان لایا خلوص دل سے کلمہ پڑھا، اور پھر ایمان لانے کے بعد جو ہے مختصر سے وقت کے اندر جو ہے وہ اس دنیا سے اس کی روح جو ہے وہ پرواز کر گئی، اور ایسی حالت میں پرواز کر گئی کہ اس کی زبان پر جو ہے اس وقت بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول تھا۔ تو یہ ایسا صحابی ہے، یہ ایسا انسان ہے کہ دنیا کے قیامت تک آنے والا انسان جو ہے اس کی قدر و منزلت کا جو ہے وہ درجہ جو ہے یہ نہیں ہو سکتا، درجہ برابر نہیں ہو سکتا۔ اور یہی وجہ ہے جناب محمد رسول اللہ نے صحیح بخاری کے اندر جو حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، خبردار لوگو میرے صحابہ کو گالیاں مت دو، میرے صحابہ کو گالیاں مت دو، اور رب کعبہ کی قسم جس کی مقدر کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہلاکت رکھی ہو وہی شخص ایسا کام کر سکتا ہے، ورنہ صحابہ جو ہے یہ عظمت والی وہ جماعت ہے، اس کے لیے زبان سے کوئی لفظ کہنا بھی جو ہے انسان جسارت ہی نہیں کر سکتا، ایمان والا یہ جسارت نہیں کر سکتا۔ اس لیے ائمہ اعظام جو ہے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یا اس طرح سے یحییٰ بن معین، اس طرح سے امام شافعی، اور اس طرح سے دیگر جو ائمہ کرام ہے، وہ جو ہے ان لوگوں کا موقف یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اگرچہ معصوم عن الخطا نہیں تھے، معصوم نہیں تھے، لیکن ان کی خطا کو جو شخص بیان کرتا ہے یا جو شخص جو ہے دھڑلے سے زبان پر لاتا ہے، ایسا شخص جو ہے اس کے ایمان میں شک ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ قرآن اور حدیث جو میرے اور آپ کے پاس ہے، اس کا بنیادی کردار جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اس جماعت نے ادا کیا ہے، انہوں نے ہم تک پہنچایا ہے۔ بھلا اگر کوئی شخص کسی صحابی کے اوپر جو ہے زبان کھولتا ہے، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا دین محفوظ ہوگا؟ کیا یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ دین جو ہے محفوظ طریقے سے اس تک پہنچا ہو؟ اس لیے کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، خبردار لوگو میرے صحابہ جو ہے ان کو طعن و تشنیع کا شکار مت بنانا، ان کو جو ہے گالیاں مت دینا، اللہ تعالیٰ کا خوف کھانا ان کے بارے میں۔ یہ وہ جماعت ہے جنہوں نے گھر بار چھوڑ کر، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر، اپنی خواہشات کو قربان کر کے یہ قرآن اور حدیث جو ہے تم تک پہنچائے، یہ تمہارے تک منتقل کیا ہے۔ اگر یہ صحابہ کی عظمت والی جماعت نہ ہوتی تو شاید یہ دین اسلام جو ہے ہم تک اس طرح سے نہیں پہنچتا، یہ آج ہمارے پاس محفوظ طریقے سے نہیں پہنچتا۔ کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَوْ أَنَّ أَحَدُكُمْ، اگر تم میں سے کوئی شخص بھی انفقا مثل احد ذهبا، اگر تمہارے اندر یا تم میں سے کوئی بھی انسان احد پہاڑ کے برابر جو ہے وہ سونا خرچ کرتا ہے، احد پہاڑ کے برابر اللہ کے راستے میں خلوص دل سے
سونے کو خرچ کرتا ہے، لیکن وہ اجر و ثواب کے اندر جو ہے ان صحابہ کرام نے جو اتنا سا جو سونا خرچ کیا، اتنا سا جو خرچ کیا ہوگا، اس کے برابر یا اس کے آدھے کے برابر بھی اجر و ثواب نہیں پائے گا۔ یہ عظمت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی۔ یعنی ایک انسان احد پہاڑ کے برابر جو ہے ڈھیر سارا سونا خرچ کر دے، اخلاص بھی ہو، بہترین عمل بھی ہو، خلوص دل سے وہ خرچ کرے، لیکن اس کے باوجود یہ صحابی رسول جو ہے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیے ہیں، ان کے آدھے مد یا ایک مد کے برابر بھی وہ ثواب نہیں، اس کا اجر نہیں پا سکتا۔ یہ عظمت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے لوگوں نے پوچھا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، لوگوں کو کیا ہوا؟ یہ لوگ جو ہے یتناولون فی الاصحاب، یہ جو لوگ ہیں نا بری باتیں کرتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے۔ اور آج بھی دنیا کے اندر ایسے ایسے انجینئر اور ایسے ایسے جو ہے فلاسفر موجود ہے جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو طعن و تشنیع کا شکار بناتے ہیں۔ محسوس ان کو نہیں ہوتا کہ ہم زبان سے، اور رب کعبہ کی قسم جس نے بھی صحابہ کے متعلق جو ہے نا زبان کھولی، اللہ رب ذوالجلال نے اس کو گرفت کی ہے۔ تاریخ اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جنہوں نے شہید کیا، جنہوں نے ان کے قتل کے اندر جو مدد کی، تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، اللہ رب ذوالجلال نے ان کو درس عبرت بنا دیا۔ جنہوں نے بھی صحابہ کے تعلق سے جو ہے زبان کھولی، اگر یقین نہیں آتا صحیح بخاری اٹھا کر دیکھ لیجئے، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایت آئی، اور اس شکایت کے اندر یہ تھا کہ عمر بن عاص جو ہے وہ ہمیں نماز بھی صحیح نہیں پڑھاتا، یعنی امام کے بارے میں استاد کے بارے میں صحابی کے بارے میں اس نے زبان درازی کی۔ اور جب یہ آیا، جب اس نے بیان کیا یہ سب چیزیں امیر المومنین کے پاس، تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دعا کی، کہا کہ اے اللہ اگر یہ انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کی عمر دراز کر دے، عمر لمبی کر دے۔ اگر آج ہمارا معاشرہ ہوتا، ہم مسلمان ہوتے، نہ جانے ہماری زبان سے کیا کیا باتیں نکلتی، کیسی کیسی بد دعائیں نکلتی۔ لیکن دوسری طرف ایمان کا جو تقاضا ہے وہ ہم نہیں سمجھتے۔ اگر کسی کو ہم درازی عمر کی دعا دیں گے، وہ سوچتا ہے چاہے میں پھسکو فجور پر ہی باقی رہوں، بس لمبی عمر مجھے مل جائے تو وہ کافی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ یہ میرے لیے کافی ہے، حالانکہ یہ لمبی عمر جو ہے یہ انسان کے لیے خسارہ ہے اگر اس کے اندر جو ہے نیک اعمال نہ ہو، ایمان نہ ہو، یا ایمان سے انسان چلا جائے، نیک اعمال نہ کر پائے، یہ لمبی عمر جو ہے انسان کی کسی مقصد کی نہیں۔ تو میں آپ کو بتلا رہا تھا، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کی عمر کو جو ہے دراز کر دے، لمبا کر دے، اس کی عمر جو ہے وہ لمبی ہو جائے، اور اس کو فتنوں کے اندر جو ہے مبتلا کر دے، تنگی، رزق کی تنگی، اس کو جو ہے رزق کی تنگی کے اندر جو ہے مبتلا کر دے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، یہ آدمی یہ اتنی عمر پایا کہ یہ آنکھوں کے اوپر والا گوشت جو ہے وہ آنکھوں کے اوپر چلا آیا، اور یہ پھرتا رہتا تھا ادھر ادھر، اور نہ جانے کیسی کیسی باتیں کرتا تھا۔ جب لوگ اس کو کہتے تھے کہ تو بوڑھا آدمی ہے، تو بزرگ آدمی ہے، تجھے ہوا کیا ہے، وہ کہتا تھا مجھے سعد بن ابی وقاص کی دعا لگ گئی، مجھے بد دعا لگ گئی سعد بن ابی وقاص کی، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ربا اس کو عمر دراز کر دے۔ اور یہ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے یہ تو ایسا ہے کہ اگر کوئی بھی زبان ان کے تعلق سے کھولتا ہے، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کوئی بھی بچ نہیں پایا، جس نے بھی زبان کھولی اللہ تعالیٰ نے یا تو سانپ اس پر مسلط کر دیا، یا تو اس کے ذہن کو جو ہے بگاڑ دیا، انتشار کا شکار بنا دیا، اور وہ مرض کے اندر مبتلا ہوا، اور وہ فتنوں اور فسادوں کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس لوگ آئے، کہا اے عائشہ صدیقہ، لوگ جو ہے نا صحابہ کرام کے تعلق سے مختلف جو ہے باتیں کرتے ہیں، بری بری باتیں کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، امت اسلامیہ کی ماں، محدثین کی ماں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، کیا فہم و فراست تھی، کیا ثقافت تھی، کیا فقاہت تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیا ذہن تھا۔ کہا کہ سنو،
اگر لوگ بری بات کرتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو انتقال ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کا جو عمل کا سلسلہ ہے اس کو کاٹ دیا، یعنی اب وہ عمل نیک کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عمل، جب انسان مرتا ہے تو عمل کا سلسلہ جو ہے یہ ختم ہو جاتا ہے، یہ منقطع ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ جو لوگ انتقال کر گئے ہیں یا جو انتقال کر جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کے عمل کا جو سلسلہ ہے وہ ختم کر دیا، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے اجر کا سلسلہ ختم نہیں کیا۔ جو لوگ بھی زبان سے زبان درازی کریں گے، وہ زبان درازی کر کے جو ہے اپنی آخرت کو بگاڑیں گے، اپنے عمل کو بگاڑیں گے، اپنے ایمان کو بگاڑیں گے، اپنی زندگی کو فساد کا شکار بنائیں گے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس کا اجر ملے گا، اس کا اجر کا سلسلہ جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول نے دوسری حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے طعن و تشنیع کا شکار ہے، اللہ رب ذوالجلال کی لعنت ہو اس پر۔ یہ کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو، لعنہ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی لعنت ہو، اس کو فرشتوں کی لعنت ہو، اور اس پر تمام جو اہل ایمان ہے ان کی لعنت ہو۔ بھلا جو شخص صحابہ کرام کے تعلق سے کوئی زبان درازی کرے، وہ دنیا کے اندر اچھا انسان ہو سکتا ہے، وہ دنیا کے اندر مخلص انسان ہو سکتا ہے، وہ بہترین عابد یا زاہد ہو سکتا ہے، وہ مسلمان ہو سکتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہم تو یہ تصور نہیں کر سکتے کہ ایک آدمی جو ہے وہ ایمان والا ہو، اور ایمان ہونے کے باوجود جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خطائیں یا وہ گننا شروع کر دے اور ان پر انگلی اٹھانا یا زبان کھولنا جو ہے وہ شروع کر دے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، یہ میرے صحابہ جو ہے، میرے یہ جو ستارے ہیں یہ آسمان کے لیے امان ہے، جب یہ ستارے جائیں گے تو آسمان پر وہ وقت آ جائے گا جو اس سے جو ہے وعدہ کیا گیا، یعنی قیامت برپا ہو جائے گی، اور میں اپنے صحابہ کے لیے امان ہوں۔ جب میں جاؤں گا، جب میری موت آئے گی، میرے صحابہ جو ہے وہ آزمائشوں کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، اور میرے صحابہ جو ہے میری امت کے لیے امان ہے۔ جب یہ صحابہ کرام اس دنیا سے جائیں گے، یہ امت فتنہ اور فساد کی شکار ہو جائے گی۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں وہی لا الہ الا اللہ محمد رسول پڑھنے والا، وہی جو ہے نماز زیادہ سے زیادہ 5 وقت پڑھنے والا، وہی انسان جس کا اسلام قرآن اور حدیث کی خدمت کے تعلق سے کوئی کردار ہی نہ ہو، جو فلسفری کیا ہوا ہے یا فلسفی پڑھا ہوا ہے، اور دوسرے جو علوم اور فنون کے اندر جو ہے مہارت حاصل کرتا ہے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر زبان کھولتا ہے۔ اور پھر امت اسلامیہ کا جوان اور بزرگ جو ہے وہ ہنسی اور مذاق میں ٹالتا ہے، اور وہ سننا جو ہے گوارا کر لیتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم جس قدر اس کا یہ گناہ بولنا ہے، اسی قدر یہ گناہ ہے جو سنتا ہے اور اس سے مزے لیتا ہے، یہ برابر کا گناہ ہے۔ صحابہ کرام کی عزت، ان کی ناموس، ان کا تقدس جو ہے وہ اس قدر عظیم ہے کہ کائنات کے رب نے ان کو مخاطب ہو کر فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر دنیا کے لوگوں کا ایمان صحابہ کرام جیسا ایمان ہوگا تب جا کر جو ہے وہ ہدایت پائیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم کو پہنچانے کے لیے ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے خدمات کی، حدیث رسول کو محفوظ کرنے کے لیے ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے خدمات کی۔ اس دین اسلام کا ہر جو رکن ہے، ہر جو مسئلہ ہے، اس کے تحفظ کے لیے چاہے رات کے مسائل تھے، دین کے مسائل تھے، وہ تمام مسائل کا اگر کسی نے تحفظ کیا ہے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت تھی، جنہوں نے رات اور دن کو ایک کر کے جو ہے اس دین کو ہم تک پہنچایا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس دین کے تحفظ کے اندر کردار ہے۔ آج جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ یہ کردار آخرکار صحابہ کرام کا کیوں تھا، آج ہم لوگوں کا کردار یہ کیوں نہیں بنتا؟ آج اس دین اسلام کے تحفظ کے لیے، قرآن اور سنت کے تحفظ کے لیے ہم لوگوں کا کردار اس طرح سے بنتا کیوں نہیں ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیسے جو ہے یہ کردار اپنایا اور کیا اسباب تھے؟ تو سب سے پہلا جو سبب نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام
جب انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا وہ سچے دل سے پڑھا، وہ سچی زبان سے پڑھا، اور انہوں نے جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ان کو اللہ رب ذوالجلال پر ایمان تھا، ان کو کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول پر ایمان تھا، وہ یوم آخرت کو تسلیم کرتے تھے، آخرت کے دن پر ایمان تھا، ان کو یہ پتا تھا کہ ہمیں ایک دن جو ہے اس دنیا سے چلا جانا ہے اور اس زندگی کا حساب دینا ہے، اور یہ بنیادی وجہ تھی جس کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تکالیف کو برداشت کر کے، پریشانیوں کو اٹھا کر، مصائب کو جھیل کر اس قرآن اور حدیث کی حفاظت کے لیے تیار ہوئے۔ یہ پہلا سبب۔ اور دوسرا سبب یہ تھا محاسبہ نفس۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ رب ذوالجلال نے جن کو دنیا کے اندر سب سے بہترین جماعت انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے بعد بنایا تھا، سب سے بہترین جماعت کائنات کے اندر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے بعد جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے، اس میں کوئی ادنا اور اعلیٰ درجہ نہیں رکھتا، اس میں جو ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم ان کے تقسیم کرنا جو ہے وہ شروع کر دے۔ مجموعی طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دنیا کے اندر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے بعد اگر سب سے کوئی افضل ترین مخلوق ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت۔ یہ صحابہ یہ محاسبہ نفس کرتے تھے، یہ اس بات کا یقین رکھتے تھے کہ کل قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا، ہم سے سوال ہوگا، جو ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول پڑھا ہے، جو ایمان ہم نے لایا ہے، جو ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کیا ہے، اور جو اسلام کو ہم نے مانا ہے، کل جب ہم اس دنیا سے چلا جائیں گے اللہ رب ذوالجلال کا فرشتہ جو ہے وہ آئے گا، وہ ہم سے پوچھے گا، اللہ تعالی ہم سے حساب لے گا، ہماری زندگی کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور آج جو ہم ملت اسلامیہ کا جوان اور بزرگ جو اسلام کے اس قدر نزدیک نہیں ہے، اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے، اس کو محاسبہ نفس جو ہے وہ ضرورت ہی نہیں پڑی، یہ احتساب کبھی بھی اپنے نفس کا کرتا ہی نہیں، یہ ذہن میں یہ تصور ہی نہیں رکھتا کہ یہ جو زندگی کے ایام ہے یہ ختم ہو کر جو ہے مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ جواب دہ ہونا، یہ تصور ہی یقینی طور پر مکمل طریقے سے اور حتمی طریقے سے نہیں رکھتا، اسی لیے جو ہے یہ دین کی حفاظت اس طرح سے نہیں کرتا یا اس طرح سے دین کو نہیں سمجھتا جس طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے وہ کرتے تھے۔ اور تیسری چیز احساس ذمہ داری۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو دنیا کے اندر سب سے عظیم اور عظمت والی مخلوق تھی، عظمت والی جماعت تھی، جو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے فضیلت والی اور افضل ترین جماعت تھی، یہ لوگ جو ہے احساس ذمہ داری رکھتے تھے، یہ ذمہ داری کا احساس کرتے تھے۔ اور رب کعبہ کی قسم آج اگر ہم میں سے گھر کا بڑا ہے، اگر آج ہم میں سے معاشرے کا کوئی بڑا ہے، آج اگر ہم میں سے کسی مجلس کا کوئی بڑا ہے، وہ اپنی احساس ذمہ داری نہیں رکھتا، اور عام انسان انفرادی طور پر بھی ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو مبرہ سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو پاک اور صاف سمجھتا ہے، کوئی ذمہ داری کا احساس نہیں۔ اگر ذمہ داری کا احساس ہوتا، کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ان صحابہ نے ہم تک پہنچایا وہ یہ تھا، الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ خبردار لوگو تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، اپنی ذمہ داری کے بارے میں، اپنی رعایا کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ آج ہم دیکھیں، آج گھر کا بڑا دیکھے، آج معاشرے کا بڑا دیکھے، آج قوم کا ذمہ دار دیکھے، آج جس بھی سطح پر ہم زندگی گزارتے ہیں، چاہے انفرادی طور پر چاہے اجتماعی طور پر، جب ہم تقریر کرتے ہیں، جب ہم لوگوں کو درس دیتے ہیں، کہتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین جماعت ہو، لوگوں کے لیے تمہارا انتخاب ہوا۔ لیکن جب ہم اپنے آپ سے پوچھتے ہیں یہ احساس ذمہ داری تجھے بھی ہے کہ نہیں ہے، یقینی طور پر نہیں نظر آتی ہے۔ اسی لیے آج ملت اسلامیہ کا جوان اور بزرگ جو ہے اس دین کے تحفظ، اس قرآن اور سنت کے تحفظ کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مزاج ہم لوگ پیدا کریں۔ آج محرم الحرام جو ہے، اس محرم الحرام کے اندر جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے صحابہ کرام کو طعن و تشنیع کا شکار بناتے ہیں، اور ہم لوگ زبان سے بھی اس کو کہنا گوارا نہیں کریں گے، ہم سننا گوارا نہیں کریں گے، اس لیے کہ جس کے کان اس کو سننے کے لیے تیار ہو گئے، جس
जिसकी मजलिस जो है इसको जो है रंगत देने के लिए तैयार हो गई, रब्बे काबा की कसम वो ईमान का खैर मनाए। वो ईमान को, उसका ईमान मशकूक है जो सहाबाई किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के ताल्लुक से तानो तशनीन, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो फलासफर हो, चाहे वो स्कॉलर हो, चाहे वो इमाम हो, चाहे वो मौलवी हो, चाहे वो आलिम हो, चाहे वो अपने आप को जो है वो न जाने कौन सा रिसर्च स्कॉलर कहा जाता हो, अगर ऐसा आदमी जो सहाबा के ताल्लुक से जुबान खोलता है, अगर उसकी मजलिस की जीनत हम बनते हैं, हमारे कान बनते हैं, आप यकीन जानिए कि ईमान की खैर मनाइए, ईमान की खैर मनाए, ईमान मशकूक हो जाएगा। क्योंकि सहाबा तो वो अजमत वाली जमात है जिसने इस कुरान और हदीस का तहफ़्फ़ुज़ किया है और हम तक असली शक्ल में पहुँचाया है। हम कैसे ये सुन सकते हैं, हम कैसे सुनना गवारा कर सकते हैं सहाबा के ताल्लुक से कोई शख्स जो है ज़ुबान दराज़ी करे। इसलिए मुहर्रमुल हराम के इस मुक़द्दस महीने के अंदर बहुत सारे लोग हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आड़ में, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आड़ में, अहले बैत के आड़ में जो है सहाबा को तनकीद का निशाना बनाते हैं, तानो तशनी का शिकार बनाते हैं। खबरदार, अपने ईमान की इस्लाह कीजिए, इसका तहफ़्फ़ुज़ कीजिए, अपने ईमान को खराब मत कीजिए। ये सहाबा अज़मत वाली जमात है, इनकी अज़मत की दलील जो है कुरान करीम के अंदर जो है नाजिल हुई है, रब ने इनकी गवाही दी है। दुनिया का तमाम इंसान इकट्ठा हो जाए और वो कहे कि ये नहीं है, ये हो नहीं सकता। रब का फरमान हक है और वही अटल है। अल्लाह रब्बुल जलाल से दुआ है, रब्बुल जलाल हमें सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की ये अजमत जो है, ये कदर मंजिलत जो है, ये समझने की तौफीक अता फरमाए। उनका जो तक़द्दुस है रब्बुल जलाल उसको समझने की हम लोगों को तौफीक अता फरमाए। हमें सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का जो किरदार था उस किरदार को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। ए इलाहुल आलमीन, कुरान और हदीस को समझने की तौफीक अता फरमा। रब्बा जो इस दुनिया से गुजर गए हैं, इलाहुल आलमीन उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। रब्बा जो बीमार है उनको शिफाए कामला अता फरमा। इलाहुल आलमीन जो अस्पतालों के अंदर बीमार है उनको शिफाए कामला अता फरमा। रब्बा जो घरों के अंदर बीमार है उनको शिफाए कामला अता फरमा। इलाहुल आलमीन कुरान और सुन्नत को समझने की तौफीक अता फरमा। रब्बा कुरान और सुन्नत पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।